کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں کرونا کی بدترین لہر نے عوام کو شکنجے میں لیا ہوا ہے، اور پچھلے سال جون میں جو کرونا کے متاثرین تھے اور جو اموات تھیں، ہم اس کی شرح کو بریک کر رہے ہیں، اس سے آگے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں تمام ممالک نے اپنے عوام کی حفاظت کے لیے وقت کے اوپر کرونا ویکسین کا بندوبست کیا ہے۔ آج افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے صرف 20% لوگوں کو کرونا ویکسینیشن کا کور فراہم کیا گیا ہے۔ ہمارے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر عوام کی صحت کی جنگ لڑ رہے ہیں، فرنٹ لائن کے اوپر لڑ رہے ہیں، لیکن حکومت صرف فقیر بن کے کشکول لے کر پوری دنیا سے ویکسین عطیہ کے ذریعے، تحائف کے ذریعے، چندوں کے ذریعے لینے کا انتظار کرتی رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں جتنی ویکسینیشن ہوئی ہے، اس کے لیے ہم چین کی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ جن کے عطیے کی بدولت 60 سال سے عمر زیادہ رکھنے والے اور ہیلتھ کیئر کے افراد کسی نہ کسی درجے میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب ویکسینیشن ملک میں ہوئی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو اب تک کم از کم 2 کروڑ سے زیادہ افراد کی ویکسینیشن ہو چکی ہوتی۔ ہم نے حکومت سے تقریباً 8 مہینے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ فوری طور پہ ویکسینیشن پریکیور کی جائے۔ اس وقت تک دنیا میں ویکسین کی اتنی مانگ نہیں ہوئی تھی، اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے دوست ملک چین سے خریدنے کا آرڈر پلیس کرتے تو ہمیں جتنی بھی ضرورت تھی وہ مل سکتی تھی۔ حکومت نے صرف چندے کا انتظار کیا، چونکہ یہ حکومت صرف چندہ جانتی ہے، حکومت چلانا نہیں جانتی، یہ چندوں کے انتظار میں رہی۔ آج بھی یہ انتظار کر رہی ہے کہ یورپین یونین کی طرف سے جو 1.5 کروڑ ویکسین عطیے میں ملنی ہے، چندے میں ملنی ہے، وہ جب ملے گی تو اپنے لوگوں کو ویکسینیشن لگانا شروع کریں گے۔ یہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ حکومت کی شاہ خرچیوں کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، کابینہ میں اضافہ کرنے کے لیے پیسے ہیں، ہیلی کاپٹر خریدنے کے لیے پیسے ہیں، VIP جہازوں کی مرمت کے لیے پیسے ہیں، اپنے MNAs میں بانٹنے کے لیے، رشوت دینے کے لیے اربوں روپے موجود ہیں، لیکن پاکستان کے غریبوں کو کرونا سے بچانے کے لیے حکومت کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، جو حکومت کی سنگ دلی اور بے حسی کی علامت ہے۔ یہ حکومت مجرم ہے، قومی صحت کے ساتھ کھیلنے کی مجرم ہے، اور پاکستان کے عوام کو کرونا کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کی مجرم ہے۔ اور جب سلیکٹڈ وزیر اعظم کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی تقریر فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان سے بڑا خدا ترس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا آج تک انسانیت کی تاریخ میں، لیکن جب ان کی حکومت کا عمل دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ انسانی تاریخ میں شاید اتنی بے حس اور سنگ دل حکومت نہیں آئی جسے اپنے عوام کے فلاح اور ان کی خوشحالی کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح اس حکومت نے جس انداز میں لوکل گورنمنٹس پنجاب میں بحال نہیں کی ہیں، 3 ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب کے 58,000 سے زیادہ بلدیاتی نمائندوں کو بحال کیا ہے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی اتنی بے توقیری آج تک نہیں دیکھی تھی جتنی اس حکومت کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ اس حکومت نے سپریم کورٹ کے خلاف اعلان بغاوت کر رکھا ہے، اور 3 ہفتوں سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود پنجاب کے بلدیاتی
اداروں کو بحال نہیں کیا گیا۔ 1993 میں جب وزیر اعظم نواز شریف کی وفاقی حکومت کی بحالی کا آرڈر عدالت میں سنایا گیا تو عدالت سے نکلتے ساتھ ہی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ یہ ہوتی ہے عملداری۔ آج سپریم کورٹ نے بلدیاتی نمائندوں کو بحال کیا ہوا ہے کہ جیسے جس حال میں وہ برطرفی سے پہلے تھے اس حال میں بحال کیے جاتے ہیں، لیکن 3 ہفتوں سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں۔ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ہے بلکہ شاید اس کے کسی ماتحت سیکشن آفیسر کا آرڈر ہے جس پہ عمل کیا تو کیا، نہ کیا تو نہ کیا۔ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پہ سلیکٹڈ وزیر اعظم اور سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں اور فی الفور حکم جاری کریں کہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے لوکل باڈیز کے اداروں کو فعال کیا جائے جس حال میں وہ برطرفی سے پہلے موجود تھے۔ آج پاکستان میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ آج لوگ بلبلا رہے ہیں لیکن حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وفاقی وزراء آج بھی صرف کردار کشی اپوزیشن کی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جتنے وفاقی وزیر ہیں انہیں اسلام آباد میں بیٹھنے کی بجائے اضلاع میں جا کر چیزوں کی سپلائی کی نگرانی کرنی چاہیے تھی۔ جیسی حکومت کی پھیکی کارکردگی ہے ویسے ہی اس نے عوام کے افطار کو بھی پھیکا کر دیا ہے۔ لاہور شہر کوئی بارڈر کا علاقہ نہیں ہے، وہاں پر میلوں لمبی قطاریں لگی ہیں 1 کلو چینی لینے کے لیے۔ پاکستان میں کبھی عوام کو چینی حاصل کرنے کے لیے اس قدر رسوا نہیں ہونا پڑا تھا جتنا اس حکومت کے دور میں ہو رہے ہیں۔ یہ پچھلی حکومت کو ڈاکو عوام کو 52-54 روپے کلو چینی ملتی تھی۔ یہی ملیں تھی، یہی حکومت تھی، یہی ملک تھا۔ کیا وجہ ہے کہ 5 سال اگر 52-54 روپے چینی کلو ملتی رہی ہے تو اس حکومت کے آنے کے بعد اس میں یکا یک 70, 80, 90, 100, 115 اضافہ کیسے ہوا؟ کس نے اجازت دی؟ اور اگر یہ چینی 52-54 سے 115 روپے پر گئی ہے تو یہ اس حکومت کی ملی بھگت سے گئی ہے۔ اس نے اپنی جیبیں بھری ہیں، اس نے فنڈ لیے ہیں۔ ہر شعبے کے اندر اس حکومت کے جو فنڈ کرنے والے ہیں، اس حکومت کی جو ATMs ہیں، انہیں کھلی اجازت دی گئی ہے کہ عوام کو لوٹ کے پیسے لو، اپنی جیبیں بھرو اور ہمارے جیبوں میں پیسے ڈالتے رہو۔ دوائیاں اسی طرح مہنگی کی گئیں، آٹا اسی طرح مہنگا کیا گیا، چینی ایسے مہنگی کی گئی، پیٹرول ایسے مہنگا کیا گیا۔ ہر شعبے کے اندر حکومت نے مافیاز کو پال رکھا ہے، انہیں کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالیں اور اس پیسے میں سے حکومت کو اس کا حصہ دیں، تو ان کے لیے وہ ڈاکہ جائز ہے۔ ہر مافیا کے لیے NRO اس حکومت نے دے رکھا ہے۔ اسی طرح اس حکومت کی اقتصادی پالیسی آج 3 سال گزرنے کے بعد بھی کسی کو نہیں معلوم کیا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت بتائے کہ اس کا اکنامک ویژن کیا ہے۔ اس حکومت کے نئے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ماضی میں غلط فیصلے کیے گئے۔ اس حکومت کے سابق وزیر خزانہ انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے سارے فیصلے درست کیے ہیں۔ کون سچا ہے؟ پچھلے وزیر خزانہ سچے ہیں یا نئے وزیر خزانہ سچے ہیں؟ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی اکنامک کلیئرٹی نہیں ہے، کسی شعبے میں پالیسی نہیں ہے، کسی شعبے میں روڈ میپ نہیں ہے۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت دنیا کی ایٹمی طاقت کی معیشت کو چلا رہے ہیں،
جس نے آج پاکستان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ انڈیا کی اکانومی 11% پہ گرو کرے گی، بنگلہ دیش کی اکانومی 4.5-5% پہ گرو کرے گی، سری لنکا کی اکانومی 5.5% پہ گرو کرے گی، ویتنام کی اکانومی 7% پہ گرو کرے گی، اور پاکستان کی اکانومی 1.5% پہ گرو کرے گی، جبکہ اس کو ہم 5.8% پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ کون ذمہ دار ہے پاکستان کی گروتھ کو تباہ کرنے کا؟ کسی بھی معیشت کو چلانے کے لیے سب سے بنیادی چیز اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ جب آپ گروتھ کو پنکچر کر دیں تو معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس حکومت کی صرف ایک پالیسی میں تسلسل ہے، اور وہ یو ٹرنز کی پالیسی کا تسلسل ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں ہر وہ اعلان جو حکومت میں آنے سے پہلے کر رکھا تھا، ہر وہ سہانا خواب جو عوام کو دکھا کے گمراہ کیا تھا، ہر اس خواب پہ یو ٹرن لیا ہے، ہر اپنے وعدے پہ یو ٹرن لیا ہے۔ تو 3 سالوں میں واحد پالیسی جس میں تسلسل رہا ہے وہ یو ٹرن کی پالیسی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کسی بھی محاذ پہ کسی کامیابی کا کوئی ثبوت دکھا نہیں سکتی، چونکہ ہر شعبے میں کنفیوز رہی ہے، ناکام رہی ہے اور خالی ہاتھ رہی ہے۔ آخر میں اس حکومت کے ہاتھوں تباہ ہونے والے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس حکومت نے ہم نے بڑی محنت کے ساتھ پاکستان کی جامعات کو کھڑا کیا تھا، ان کو فنڈز دیے تھے، کیونکہ پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل اعلیٰ تعلیم سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری حکومت نے پورے ملک کے اندر درجنوں سے زیادہ یونیورسٹیز نئی بنائیں، ہر ضلع کے اندر کیمپس بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا، پی ایچ ڈی اسکالرشپس امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں میں سالانہ 1000 دینے کے لیے فنڈ فراہم کیے، ٹیکنالوجی کے اندر بے شمار منصوبے شروع کیے جس سے لاکھوں نوجوانوں کو اعلیٰ تربیت ملتی اور وہ پاکستان کے لیے ڈیجیٹل اکانومی میں مؤثر کردار ادا کر سکتے تھے۔ اس حکومت نے سارے منصوبوں کے فنڈ کاٹ کے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آج پاکستان کی ہر یونیورسٹی بدترین مالی خسارے کا شکار ہے، فیسیں دگنی تگنی اضافہ ہو چکی ہیں، غریب لوگوں کے بچوں اور بچیوں کے لیے فیسیں ادا کرنا عذاب بن چکا ہے، نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم بند کر دی گئی ہے۔ اب آج آن لائن ایجوکیشن جب کہ کرونا کے اندر کی جا رہی ہے، اگر وہ لیپ ٹاپ اسکیم جاری رہتی تو غریب نوجوان طلبہ و طالبات اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے۔ اس حکومت کو صرف یہ پتہ ہے کہ ہر وہ کام جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا اس کو تباہ کیسے کرنا، ہر وہ یونیورسٹی کا پروجیکٹ جو مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا اس کو بریکیں لگا دی گئی ہیں، اور اربوں روپے اب مزید درکار ہوں گے انہیں مکمل کرنے کے لیے۔ اسکالرشپس کو بند کر دیا گیا ہے، فاٹا اور بلوچستان کے نوجوان سڑکوں پر بھوک ہڑتالیں کرنے پہ مجبور ہیں کہ انہیں ان کا حق دیا جائے۔ یہ صرف پچھلے حکومت کے منصوبوں کو تختیاں لگا کر اپنی کارگزاری پیش کر رہے ہیں۔ ابھی وزیر اعظم صاحب نے سکھر میں کھڑے ہو کے کہا کہ سڑکیں بننے سے بڑی ترقی آتی ہے، تو یہ عمران نیازی صاحب کا نیا فلسفہ ہم نے سنا اور ہمیں خوشی ہوئی جب ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ ترقی کا پہلا زینہ موٹر ویز، ہائی ویز، شاہراہوں سے ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم، صحت، روزگار، سرمایہ کاری سب راستوں کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے دور افتادہ علاقوں میں، شہروں میں، قصبوں میں پہنچتی ہیں۔ تو یہ کہا کرتے تھے سڑکوں سے قومیں نہیں بنتی۔ چین کو یہ پتہ ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے وہ پوری دنیا کو سڑکیں بنا کے جوڑ رہا ہے کہ سڑکوں سے ترقی ہوتی ہے، لیکن ہمارے فلاسفر لیڈر عمران نیازی صاحب کہتے تھے سڑکوں سے ترقی نہیں ہوتی، لیکن اب انہیں نیا فلسفہ آیا ہے، وہ سمجھ گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں اس پہ کہ سڑکوں سے ترقی ہوتی ہے۔
تو سکھر حیدرآباد کا منصوبہ جو مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا اور جس کے لیے ہم خطیر رقم چھوڑ کر گئے تھے بجٹ میں، اس حکومت نے آتے ساتھ اسے بند کیا اور آج 3 سال کے بعد اسے شروع کرنے کی نوید سنا رہے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت زبردستی نہ نکالی جاتی تو 2021 میں حیدرآباد سکھر موٹر وے مکمل ہو چکی۔ تو یہ حکومت صرف الزام تراشیاں، کردار کشیاں، عوام بھوک سے، مہنگائی سے بلک رہے ہیں۔ ملک کے اندر داخلی سلامتی کی صورتحال ہے، خارجی طور پہ کشمیر کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان نے کیا سودا کیا ہے، لیکن اس حکومت کی ترجیح دیکھیں کہ وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک ہر کوئی اپوزیشن کے خلاف گالی گلوچ، جھوٹے مقدمے بنانے پہ لگا ہے۔ جس حکومت کے پاس صرف یہ ویژن ہو کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں جیلوں میں ڈالوں گا، فلاں بھی چور، فلاں بھی ڈاکو، یہ کل ویژن ہے عمران خان کا جس کے اوپر وہ پاکستان چلا رہا ہے۔ ہمارے پاس ویژن 2025 تھا، ہم پاکستان کو ایک جدید معیشت میں ڈھال رہے تھے، ہم نے پاکستان کے توانائی کے بحران کو حل کیا، ہم نے پاکستان کو جدید انفراسٹرکچر دیا، ہم نے پاکستان میں ہیومن ریسورس کے پروجیکٹ شروع کیے، ہم نے پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر ریسٹور کیا، ہم نے پاکستان کو سی پیک جیسا پلیٹ فارم دیا۔ مسلم لیگ نون کے اکنامک ویژن سے پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کر سکتا ہے، اور اب مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی سادگی میں عمران خان کی باتیں سن کر اس کا ساتھ لیا تھا، ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں اور کئیوں کی کھل جائیں گی۔ اب عمران خان کا جھوٹ ایکسپوز ہو گیا ہے، اب عمران خان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو استعفیٰ دے، ورنہ عوام کا غیظ و غضب اسے استعفیٰ دینے پہ مجبور کرے گا۔ اور میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا، بحران کا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پہ آزاد، منصفانہ، شفاف انتخابات کی راہ ہموار کی جائے تاکہ ملک اس بحران سے، اس مخمصے سے، اس کنفیوژن سے اور اس نو ایکشن ٹاک اونلی پالیسی سے نکلے۔ عمران از اے نیٹو لیڈر، نو ایکشن ٹاک اونلی، تقریریں کرا لو، ایکشن 0/0، اور وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان صرف اس کی تقریریں سن کے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، لوگوں کو چینی مل جائے گی ان کا نیا خطبہ سن کے، اور ان کا نیا درس سن کے عوام کو روزگار مل جائے گا۔ یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے ڈرونا خواب بن چکی ہیں۔ سر، شہباز شریف کی ضمانت کے حوالے سے جو تضاد پایا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر اسی میں ایڈ کر لیجئے گا سر اس سے پہلے جو ہائی کورٹ ہے اس نے پی ایم ایل این کو، جیسے کہ لوگ بھی تنقید کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ریلیف دیا ہے۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دور میں عدالتوں کی جانب سے ہی پی ایم ایل این کو ٹف ٹائم دیا گیا تھا، پھر جو ہے ہائی کورٹ نے تھوڑی ریلیکسیشن دی، لیکن اب جو ہوا ہے یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو ہے ضمانت کے آرڈر جاری ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ انہیں روک دیا گیا، اور ایک جج صاحب کی جانب سے جو ہے کہا گیا کہ ہمیں تحفظات ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ججز پہ کوئی دوبارہ پریشر ڈالا جا رہا ہے یا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ ہمیں اس پر بہت دکھ ہے اور کر بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا فیصلہ عدالت میں سنایا گیا، پورے پاکستان کے میڈیا نے اسے رپورٹ کیا، اور 4 دن تک کسی ترجمان نے، عدالت کے ترجمان نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور پھر یکایک یہ بات سامنے آئی کہ جج صاحب نے اختلافی نوٹ لکھ کر اسے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیجا ہے۔ یہ یقیناً پاکستان کے عدالتی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی نظیر ایسی نہیں ہے کہ فیصلہ سنا دیا گیا ہو عدالت میں اور اس کے بعد اس پر ایسا اختلاف آئے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کا حق ہے کہ انہیں ضمانت ملنی چاہیے، اور امید ہے کہ عدالت اس بارے میں مناسب ایکشن لے گی، ان کا حق انہیں دے گی، چونکہ اب سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ جتنے بھی کیس بنائے گئے ہیں وہ سب
الف لیلا کے داستانیں ہیں، وہ سب ناول کے اچھے ناول تو بن سکتے ہیں لیکن ان میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جو ہے سر ایک جو اہم بات تھی جو پچھلے دنوں چل رہی تھی وہ تھی تحریک لبیک نے جو ہے پورا ملک جیم کیا ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے انہیں اٹھانے کے لیے جو ہے حکومتی مشینری استعمال کی گئی، پھر ان لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا، اور اسی طرح سے ایک نیوز اینکر ہیں جن کے گھر میں جا کے ان کے دروازے توڑ دیے گئے، ان کے جو مسز ہیں انہیں بھی ہراساں کیا گیا۔ ایک جانب پولیس جو ہے اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی جو خبر ہے وفاقی وزیر اطلاعات جو ابھی نئے دوبارہ انہوں نے بھیجے ہیں فواد چودھری، وہ پنڈی ہاسپٹل میں جا کے وہ جو ٹی ایل پی کے جو کارکنان زخمی ہوئے تھے ان کی عیادت کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں خاصے کنفیوز ہوئے ہیں کہ یہ حکومت کیا آخر کرنا جا رہی ہے۔ سر دوسرا اس کو دوسرا اس تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ فیض آباد جب دھرنا تھا تب آپ کی حکومت تھی، تب بھی جو ہے اس تنظیم کو کالعدم قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایک پیچھے ایسی چیز ہے جس نے اس ٹائم پی ایم ایل این کے ہاتھ روکے رکھے لیکن ابھی جو ہے پی ٹی آئی کو چھوٹ دی ہے؟ یہ کنفیوزڈ حکومت ہے، اس کا ہر عمل کنفیوزڈ ہے، لہذا جو بھی یہ کام کرتے ہیں اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ ہر اس شعبے پر جس پر ہم پر الزامات لگائے گئے تھے حقیقت قوم کے سامنے آشکارا فرما رہے ہیں۔ مودی کے یار کے نعرے لگائے گئے اور ہماری انڈیا کے ساتھ جو سفارت کاری تھی اس پہ الزام تراشی کی گئی۔ آج اس سے 100 گنا زیادہ جو ہے اگر تنقید ہونی چاہیے تو اس حکومت پہ ہونی چاہیے کہ جس نے انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آج کشمیر کہاں ہے؟ ہمارے دور میں انڈیا کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے۔ آج انڈیا کو یہ حکومت کشمیر پیش کر چکی ہے اور اس کے بعد اب منتیں اور سماجتیں کر رہی ہے کہ مودی ہم سے کہیں بھی ملاقات کر لے، چاہے دبئی میں کر لے چاہے کہیں بھی کر لے، اس نے نہیں ملنا تو اس کا کوئی نمائندہ ہی ہم سے بیٹھ کے بات چیت کر لے۔ اور کہاں وہی بھارت کے وزیر اعظم جب پاکستان آتے ہیں تو غداری کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری حکومت پر الزامات لگائے گئے، جھوٹے الزامات لگائے گئے اور ہمیں ختم نبوت سے نعوذ باللہ غدار ثابت کیا گیا۔ اور آج یہی حکومت کے لوگ تھے جو ہمارے گھروں پہ حملے کروا رہے تھے، اسی حکومت کے لیڈر ہیں جو ہمارے خلاف فتوے جاری کر رہے تھے، لیکن آج ہماری جماعت نے یا اپوزیشن نے تو کوئی غیر ذمہ دار کارروائی نہیں کی۔ ہم نے تو کسی حکومت کے وزیر کے گھروں پہ حملوں کی قیادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ حقیقت قوم کو دکھا رہا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے اور اصلیت کیا تھی۔ اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ وہ جو ساری تحریک ہمارے خلاف برپا کی گئی تھی اس کے پیچھے کچھ اور سیاسی مقاصد تھے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم حقیقت جان رہی ہے کہ اصل لوگ کون تھے اور یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ اس طرح کے ہمارے معاشرے کی جو انتشار ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، ہمیں قومی اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں پاکستان جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے اس کا اچھا تاثر نہیں پیش کرتے۔ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک انتہا پسند، ایک انتشار والا ملک بنا کے پیش کریں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتلائیں کہ پاکستان ایک آئینی جمہوری ملک ہے جہاں امن اور استحکام ہے، جہاں کے لوگوں کے رویے ذمہ دار ہیں، اور ہم ایک ذمہ دار قوم ہونے کی حیثیت سے اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے دنیا کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ رانا ثناءاللہ کے اوپر دہشت گردی کی نفاذ کلمات کا لحاظ سر ایک جاتی عمرہ والا بھی ایڈ کر دیں کہ جاتی عمرہ کے وہ دیکھیے، یہ جیسے میں نے کہا کہ اس حکومت کا تو اتنا ہی ویژن ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بناؤ، جہاں ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے،
ہمارے گرد و پیش میں جو خطرات ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو تو رات کو سونا نہیں چاہیے انہیں۔ افغانستان سے امریکہ نکلنے جا رہا ہے، اس کے بعد اس خطے میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں ان کے بڑے خوفناک اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان سب چیلنجز کا مقابلہ ایک متحد قوم کر سکتی ہے، لیکن یہ حکومت آخری ذریعہ ہوگی کسی قسم کا اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کی سوچ تو اس بحران کے اندر بھی یہ ہے کہ مخالفوں کے چادر اور چار دیواری پہ حملہ کرو، ان کے گھروں کو مسمار کرو، ذاتیات پر یہ لوگوں کے خلاف ان کے اہل خانہ کو تنگ کر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے جب نہیں ملتا کسی کے خلاف تو اس کے خاندان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس رویے سے آپ ملک نہیں چلا سکتے۔ آپ ایک ضدی حکمران ہیں، آپ ایک نفرت سے چلنے والے شخص ہیں، آپ ایک انا پرست شخصیت ہے۔ ان رویوں سے حکمرانی نہیں ہوتی۔ آپ ڈٹے رہیں، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، اور آپ کی انا اور آپ کے نفرت اور آپ کے حسد اور آپ کی ناکامی کی آگ ہی بہت جلد آپ کو بھسم کرنے والی ہے۔ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں کرونا کی بدترین لہر نے عوام کو شکنجے میں لیا ہوا ہے، اور پچھلے سال جون میں جو کرونا کے متاثرین تھے اور جو اموات تھیں، ہم اس کی شرح کو بریک کر رہے ہیں، اس سے آگے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں تمام ممالک نے اپنے عوام کی حفاظت کے لیے وقت کے اوپر کرونا ویکسین کا بندوبست کیا ہے۔ آج افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے صرف 20% لوگوں کو کرونا ویکسینیشن کا کور فراہم کیا گیا ہے۔ ہمارے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر عوام کی صحت کی جنگ لڑ رہے ہیں، فرنٹ لائن کے اوپر لڑ رہے ہیں، لیکن حکومت صرف فقیر بن کے کشکول لے کر پوری دنیا سے ویکسین عطیہ کے ذریعے، تحائف کے ذریعے، چندوں کے ذریعے لینے کا انتظار کرتی رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں جتنی ویکسینیشن ہوئی ہے اس کے لیے ہم چین کی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ جن کے عطیے کی بدولت 60 سال سے عمر زیادہ رکھنے والے اور ہیلتھ کیئر کے افراد کسی نہ کسی درجے میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب ویکسینیشن ملک میں ہوئی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو اب تک کم از کم 2 کروڑ سے زیادہ افراد کی ویکسینیشن ہو چکی ہوتی۔ ہم نے حکومت سے تقریباً 8 مہینے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ فوری طور پہ ویکسینیشن پریکیور کی جائے۔ اس وقت تک دنیا میں ویکسین کی اتنی مانگ نہیں ہوئی تھی، اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے دوست ملک چین سے خریدنے کا آرڈر پلیس کرتے تو ہمیں جتنی بھی ضرورت تھی وہ مل سکتی تھی۔ حکومت نے صرف چندے کا انتظار کیا، چونکہ یہ حکومت صرف چندہ جانتی ہے، حکومت چلانا نہیں جانتی، یہ چندوں کے انتظار میں رہی۔ آج بھی یہ انتظار کر رہی ہے کہ یورپین یونین کی طرف سے جو 1.5 کروڑ ویکسین عطیے میں ملنی ہے، چندے میں ملنی ہے، وہ جب ملے گی تو اپنے لوگوں کو ویکسینیشن لگانا شروع کریں گے۔ یہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ حکومت کی شاہ خرچیوں کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، کابینہ میں اضافہ کرنے کے لیے پیسے ہیں، ہیلی کاپٹر خریدنے کے لیے پیسے ہیں، وی آئی پی جہازوں کی مرمت کے لیے پیسے ہیں، اپنے ایم این ایز میں بانٹنے کے لیے، رشوت دینے کے لیے اربوں روپے موجود ہیں، لیکن پاکستان کے غریبوں کو کرونا سے بچانے کے لیے حکومت کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، جو حکومت کی سنگ دلی اور بے حسی کی علامت ہے۔ یہ حکومت مجرم ہے، قومی صحت کے ساتھ کھیلنے کی مجرم ہے، اور پاکستان کے عوام کو کرونا کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کی مجرم ہے۔ اور جب
سلیکٹڈ وزیر اعظم کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی تقریر فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان سے بڑا خدا ترس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا آج تک انسانیت کی تاریخ میں. لیکن جب ان کی حکومت کا عمل دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ انسانی تاریخ میں شاید اتنی بے حس اور سمدل حکومت نہیں آئی جسے اپنے عوام کے فلاح اور ان کی خوشحالی کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے کوئی فکر نہیں ہے. اسی طرح اس حکومت نے جس انداز میں لوکل گورنمنٹس پنجاب میں بحال نہیں کی ہیں، 3 ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. سپریم کورٹ نے پنجاب کے 58,000 سے زیادہ بلدیاتی نمائندوں کو بحال کیا ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی اتنی بے توقیری آج تک نہیں دیکھی تھی جتنی اس حکومت کے ہاتھوں ہو رہی ہے. اس حکومت نے سپریم کورٹ کے خلاف اعلان بغاوت کر رکھا ہے اور 3 ہفتوں سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال نہیں کیا گیا. 1993 میں جب وزیر اعظم نواز شریف کی وفاقی حکومت کی بحالی کا آرڈر عدالت میں سنایا گیا تو عدالت سے نکلتے ساتھ ہی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. یہ ہوتی ہے عملداری. آج سپریم کورٹ نے بلدیاتی نمائندوں کو بحال کیا ہوا ہے کہ جیسے جس حال میں وہ برطرفی سے پہلے تھے اس حال میں بحال کیے جاتے ہیں. لیکن 3 ہفتوں سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں. یہ سمجھتی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ہے بلکہ شاید اس کے کسی ماتحت سیکشن آفیسر کا آرڈر ہے جس پہ عمل کیا تو کیا، نہ کیا تو نہ کیا. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پہ سلیکٹڈ وزیر اعظم اور سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں اور فی الفور حکم جاری کریں کہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے لوکل باڈیز کے اداروں کو فعال کیا جائے جس حال میں وہ برطرفی سے پہلے موجود تھے. آج پاکستان میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے. آج لوگ بلبلا رہے ہیں لیکن حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. وفاقی وزراء آج بھی صرف کردار کشی اپوزیشن کی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. جتنے وفاقی وزیر ہیں انہیں اسلام آباد میں بیٹھنے کی بجائے اضلاع میں جا کر چیزوں کی سپلائی کی نگرانی کرنی چاہیے تھی. جیسی حکومت کی پھیکی کارکردگی ہے ویسے ہی اس نے عوام کے افطار کو بھی پھیکا کر دیا ہے. لاہور شہر کوئی بارڈر کا علاقہ نہیں ہے، وہاں پر میلوں لمبی قطاریں لگی ہیں 1 کلو چینی لینے کے لیے. پاکستان میں کبھی عوام کو چینی حاصل کرنے کے لیے اس قدر رسوا نہیں ہونا پڑا تھا جتنا اس حکومت کے دور میں ہو رہے ہیں. یہ پچھلی حکومت کو ڈاکو عوام کو 52-54 روپے کلو چینی ملتی تھی. یہی ملیں تھی، یہی حکومت تھی، یہی ملک تھا. کیا وجہ ہے کہ 5 سال اگر 52-54 روپے چینی کلو ملتی رہی ہے تو اس حکومت کے آنے کے بعد اس میں یکا یک 70, 80, 90, 100, 115 اضافہ کیسے ہوا؟ کس نے اجازت دی؟ اور اگر یہ چینی 52-54 سے 115 روپے پر گئی ہے تو یہ اس حکومت کی ملی بھگت سے گئی ہے. اس نے اپنی جیبیں بھری ہیں، اس نے فنڈ لیے ہیں. ہر شعبے کے اندر اس حکومت کے جو فنڈ کرنے والے ہیں، اس حکومت کی جو ATMs ہیں انہیں کھلی اجازت دی گئی ہے کہ عوام کو لوٹ کے پیسے لو، اپنی جیبیں بھرو اور ہمارے جیبوں میں پیسے ڈالتے رہو. دوائیاں اسی طرح مہنگی کی گئیں، آٹا اسی طرح مہنگا کیا گیا، چینی ایسے مہنگی کی گئی.
पेट्रोल ऐसे महंगा किया गया, हर शोबे के अंदर हुकूमत ने माफियाज को पाल रखा है, उन्हें खुली छुट्टी दी है कि वो लोगों की जेबों पे डाका डालें और उस पैसे में से हुकूमत को उसका हिस्सा दें, तो उनके लिए वो डाका जायज़ है। हर माफिया के लिए NRO इस हुकूमत ने दे रखा है। इसी तरह इस हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसी आज 3 साल गुजरने के बाद भी किसी को नहीं मालूम क्या है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत बताए कि इसका इकोनॉमिक विजन क्या है। इस हुकूमत के नए वजीर खजाना कहते हैं कि माजी में गलत फैसले किए गए। इस हुकूमत के साबिक वजीर खजाना उन्हें चैलेंज करते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, हमने सारे फैसले दुरुस्त किए हैं। कौन सच्चा है? पिछले वजीर खजाना सच्चे हैं या नए वजीर खजाना सच्चे हैं? ये बात साबित करती है कि इस हुकूमत के पास कोई इकोनॉमिक क्लैरिटी नहीं है, किसी शोबे में पॉलिसी नहीं है, किसी शोबे में रोड मैप नहीं है। ये डंग टपाओ पॉलिसी के तहत दुनिया की एटमी ताकत की मईशत को चला रहे हैं, जिसने आज पाकिस्तान को इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि इंडिया की इकॉनमी 11% पे ग्रो करेगी, बांग्लादेश की इकॉनमी 4.5-5% पे ग्रो करेगी, श्रीलंका की इकॉनमी 5.5% पे ग्रो करेगी, वियतनाम की इकॉनमी 7% पे ग्रो करेगी और पाकिस्तान की इकॉनमी 1-1.5% पे ग्रो करेगी, जबकि इसको हम 5.8% पे छोड़ के गए थे। कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान की ग्रोथ को तबाह करने का? किसी भी मईशत को चलाने के लिए सबसे बुनियादी चीज उसकी ग्रोथ होती है। जब आप ग्रोथ को पंक्चर कर दें तो मईशत को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। इस हुकूमत की सिर्फ एक पॉलिसी में तसलसल है और वो यू टर्न्स की पॉलिसी का तसलसल है। पिछले 3 सालों में हर वो ऐलान जो हुकूमत में आने से पहले कर रखा था, हर वो सुहाना ख्वाब जो आवाम को दिखा के गुमराह किया था, हर उस ख्वाब पे यू टर्न लिया है, हर अपने वादे पे यू टर्न लिया है। तो 3 सालों में वाहिद पॉलिसी जिसमें तसलसल रहा है वो यू टर्न की पॉलिसी है। इसके अलावा हुकूमत किसी भी महाज पे किसी कामयाबी का कोई सबूत दिखा नहीं सकती, क्योंकि हर शोबे में कंफ्यूज रही है, नाकाम रही है और खाली हाथ रही है। आखिर में मैं इस हुकूमत के हाथों तबाह होने वाले हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करना चाहता हूँ। इस हुकूमत ने हमने बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान की जामियात को खड़ा किया था, उनको फंड्स दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल आला तालीम से जुड़ा हुआ है। हमारी हुकूमत ने पूरे मुल्क के अंदर दर्जनों से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नई बनाई, हर ज़िले के अंदर कैंपस बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, PhD स्कॉलरशिप्स अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में सालाना 1000 देने के लिए फ़ंड फराहम किए, टेक्नोलॉजी के अंदर बेशुमार मंसूबे शुरू किए, जिससे लाखों नौजवानों को आला तरबियत मिलती और वो पाकिस्तान के लिए डिजिटल इकॉनमी में मौसर किरदार अदा कर सकते थे। इस हुकूमत ने सारे मंसूबों के फंड काट के उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी बदतरीन माली खसारे का शिकार है, फीसें दुगनी तिगनी इजाफा हो चुकी हैं, गरीब लोगों के बच्चों और बच्चियों के लिए फीसें अदा करना अजाब बन चुका है, नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम बंद कर दी गई है। अब आज ऑनलाइन एजुकेशन जबकि कोरोना के अंदर की जा रही है, अगर वो लैपटॉप स्कीम जारी रहती तो गरीब नौजवान तलबा और तालबात उससे फ़ायदा उठा रहे होते। इस हुकूमत को सिर्फ ये पता है कि हर वो काम जो मुस्लिम लीग नून ने किया था उसको तबाह कैसे करना, हर वो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट जो मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया था उसको ब्रेकें लगा दी गई हैं और अरबों रुपए अब मज़ीद दरकार होंगे उन्हें मुकम्मल करने के लिए।
اسکالرشپس کو بند کر دیا گیا ہے. فاٹا اور بلوچستان کے نوجوان سڑکوں پر بھوک ہڑتالیں کرنے پہ مجبور ہیں کہ انہیں ان کا حق دیا جائے. یہ صرف پچھلے حکومت کے منصوبوں کو تختیاں لگا کر اپنی کارگزاری پیش کر رہے ہیں. ابھی وزیر اعظم صاحب نے سکھر میں کھڑے ہو کے کہا کہ سڑکیں بننے سے بڑی ترقی آتی ہے. تو یہ عمران نیازی صاحب کا نیا فلسفہ ہم نے سنا اور ہمیں خوشی ہوئی جب ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ ترقی کا پہلا زینہ موٹر ویز، ہائی ویز، شاہراہوں سے ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم، صحت، روزگار، سرمایہ کاری سب راستوں کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے دور افتادہ علاقوں میں، شہروں میں، قصبوں میں پہنچتی ہیں. تو یہ کہا کرتے تھے سڑکوں سے قومیں نہیں بنتی. چین کو یہ پتہ ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے وہ پوری دنیا کو سڑکیں بنا کے جوڑ رہا ہے کہ سڑکوں سے ترقی ہوتی ہے. لیکن ہمارے فلاسفر لیڈر عمران نیازی صاحب کہتے تھے سڑکوں سے ترقی نہیں ہوتی. لیکن اب انہیں نیا فلسفہ آیا ہے، وہ سمجھ گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں اس پہ کہ سڑکوں سے ترقی ہوتی ہے. تو سکھر حیدرآباد کا منصوبہ جو مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا اور جس کے لیے ہم خطیر رقم چھوڑ کر گئے تھے بجٹ میں، اس حکومت نے آتے ساتھ اسے بند کیا اور آج 3 سال کے بعد اسے شروع کرنے کی نوید سنا رہے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت زبردستی نہ نکالی جاتی تو 2021 میں حیدرآباد سکھر موٹر وے مکمل ہو چکی. تو یہ حکومت صرف الزام تراشیاں، کردار کشیاں، عوام بھوک سے، مہنگائی سے بلک رہے ہیں. ملک کے اندر داخلی سلامتی کی صورتحال ہے. خارجی طور پہ کشمیر کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان نے کیا سودا کیا ہے. لیکن اس حکومت کی ترجیح دیکھیں کہ وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک ہر کوئی اپوزیشن کے خلاف گالی گلوچ، جھوٹے مقدمے بنانے پہ لگا ہے. جس حکومت کے پاس صرف یہ ویژن ہو کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں جیلوں میں ڈالوں گا، فلاں بھی چور، فلاں بھی ڈاکو، یہ کل ویژن ہے عمران خان کا جس کے اوپر وہ پاکستان چلا رہا ہے. ہمارے پاس ویژن 2025 تھا. ہم پاکستان کو ایک جدید معیشت میں ڈھال رہے تھے. ہم نے پاکستان کے توانائی کے بحران کو حل کیا. ہم نے پاکستان کو جدید انفراسٹرکچر دیا. ہم نے پاکستان میں ہیومن ریسورس کے پروجیکٹ شروع کیے. ہم نے پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر ریسٹور کیا. ہم نے پاکستان کو سی پیک جیسا پلیٹ فارم دیا. مسلم لیگ نون کے اکنامک ویژن سے پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کر سکتا ہے. اور اب مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی سادگی میں عمران خان کی باتیں سن کر اس کا ساتھ لیا تھا، ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں اور کئیوں کی کھل جائیں گی. اب عمران خان کا جھوٹ ایکسپوز ہو گیا ہے. اب عمران خان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو استعفیٰ دے، ورنہ عوام کا غیظ و غضب اسے استعفیٰ دینے پہ مجبور کرے گا. اور میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا، بحران کا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پہ آزاد، منصفانہ، شفاف انتخابات کی راہ ہموار کی جائے تاکہ ملک اس بحران سے، اس مخمصے سے، اس کنفیوژن سے اور اس نو ایکشن ٹاک اونلی پالیسی سے نکلے. عمران از اے نیٹو لیڈر. نو ایکشن ٹاک اونلی. تقریریں کرا لو، ایکشن 0/0. اور وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان صرف اس کی تقریریں سن کے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، لوگوں کو چینی مل جائے گی ان کا نیا خطبہ سن کے اور ان کا نیا درس سن کے عوام کو روزگار مل جائے گا. یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے ڈرونا خواب بن چکی ہیں. سر شہباز شریف کی ضمانت کے حوالے سے جو تضاد پایا جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر اسی میں ایڈ کر لیجئے گا سر اس سے پہلے جو ہائی کورٹ ہے اس نے پی ایم ایل این کو جیسے کہ لوگ بھی تنقید کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ریلیف دیا ہے. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دور میں عدالتوں کی جانب سے ہی پی ایم ایل این کو ٹف ٹائم دیا گیا تھا، پھر جو ہے ہائی کورٹ نے تھوڑی ریلیکسیشن دی، لیکن اب جو ہوا ہے
یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو ہے ضمانت کے آرڈر جاری ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ انہیں روک دیا گیا اور ایک جج صاحب کی جانب سے جو ہے کہا گیا کہ ہمیں تحفظات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ججز پہ کوئی دوبارہ پریشر ڈالا جا رہا ہے یا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ ہمیں اس پر بہت دکھ ہے اور کر بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا فیصلہ عدالت میں سنایا گیا. پورے پاکستان کے میڈیا نے اسے رپورٹ کیا اور 4 دن تک کسی ترجمان نے، عدالت کے ترجمان نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. اور پھر یکایک یہ بات سامنے آئی کہ جج صاحب نے اختلافی نوٹ لکھ کر اسے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیجا ہے. یہ یقیناً پاکستان کے عدالتی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی نظیر ایسی نہیں ہے کہ فیصلہ سنا دیا گیا ہو عدالت میں اور اس کے بعد اس پر ایسا اختلاف آئے. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کا حق ہے کہ انہیں ضمانت ملنی چاہیے اور امید ہے کہ عدالت اس بارے میں مناسب ایکشن لے گی، ان کا حق انہیں دے گی. چونکہ اب سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ جتنے بھی کیس بنائے گئے ہیں وہ سب الف لیلا کے داستانے ہیں. وہ سب ناول کے اچھے ناول تو بن سکتے ہیں لیکن ان میں حقیقت کچھ نہیں ہے. جو ہے سر ایک جو اہم بات تھی جو پچھلے دنوں چل رہی تھی وہ تھی تحریک لبیک نے جو ہے پورا ملک جیم کیا ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے انہیں اٹھانے کے لیے جو ہے حکومتی مشینری استعمال کی گئی، پھر ان لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا. اور اسی طرح سے ایک نیوز اینکر ہیں جن کے گھر میں جا کے ان کے دروازے توڑ دیے گئے، ان کے جو مسز ہیں انہیں بھی ہراساں کیا گیا. ایک جانب پولیس جو ہے اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کی جو خبر ہے وفاقی وزیر اطلاعات جو ابھی نئے دوبارہ انہوں نے بھیجے ہیں فواد چودھری، وہ پنڈی ہاسپٹل میں جا کے وہ جو ٹی ایل پی کے جو کارکنان زخمی ہوئے تھے ان کی عیادت کر رہے ہیں. لوگ جو ہیں خاصے کنفیوز ہوئے ہیں کہ یہ حکومت کیا آخر کرنا جا رہی ہے. سر دوسرا اس کو دوسرا اس تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. فیض آباد جب دھرنا تھا تب آپ کی حکومت تھی، تب بھی جو ہے اس تنظیم کو کالعدم قرار دیا جا سکتا تھا. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایک پیچھے ایسی چیز ہے جس نے اس ٹائم پی ایم ایل این کے ہاتھ روکے رکھے لیکن ابھی جو ہے پی ٹی آئی کو چھوٹ دی ہے؟ یہ کنفیوزڈ حکومت ہے، اس کا ہر عمل کنفیوزڈ ہے، لہذا جو بھی یہ کام کرتے ہیں اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ ہر اس شعبے پر جس پر ہم پر الزامات لگائے گئے تھے حقیقت قوم کے سامنے آشکارا فرما رہے ہیں. مودی کے یار کے نعرے لگائے گئے اور ہماری انڈیا کے ساتھ جو سفارت کاری تھی اس پہ الزام تراشی کی گئی. آج اس سے 100 گنا زیادہ جو ہے اگر تنقید ہونی چاہیے تو اس حکومت پہ ہونی چاہیے کہ جس نے انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. آج کشمیر کہاں ہے؟ ہمارے دور میں انڈیا کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے. آج انڈیا کو یہ حکومت کشمیر پیش کر چکی ہے اور اس کے بعد اب منتیں اور سماجتیں کر رہی ہے کہ مودی ہم سے کہیں بھی ملاقات کر لے، چاہے دبئی میں کر لے چاہے کہیں بھی کر لے، اس نے نہیں ملنا تو اس کا کوئی نمائندہ ہی ہم سے بیٹھ کے بات چیت کر لے. اور کہاں وہی بھارت کے وزیر اعظم جب پاکستان آتے ہیں تو غداری کے فتوے لگائے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری حکومت پر الزامات لگائے گئے، جھوٹے الزامات لگائے گئے اور ہمیں ختم نبوت سے نعوذ باللہ غدار ثابت کیا گیا. اور آج یہی حکومت کے لوگ تھے جو ہمارے گھروں پہ حملے کروا رہے تھے، اسی حکومت کے لیڈر ہیں جو ہمارے خلاف فتوے جاری کر رہے تھے. لیکن آج ہماری جماعت نے یا اپوزیشن نے تو کوئی غیر ذمہ دار کارروائی نہیں کی. ہم نے تو کسی حکومت کے وزیر کے گھروں پہ حملوں کی قیادت نہیں کی. اللہ تعالیٰ حقیقت قوم کو دکھا رہا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے اور اصلیت کیا تھی. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ وہ جو ساری تحریک ہمارے خلاف برپا کی گئی تھی اس کے پیچھے کچھ اور سیاسی مقاصد تھے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم حقیقت جان رہی ہے کہ اصل لوگ کون تھے اور یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ اس طرح کے ہمارے معاشرے کی جو انتشار ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے.
ہمیں قومی اتحاد کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں پاکستان جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے اس کا اچھا تاثر نہیں پیش کرتے. ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک انتہا پسند، ایک انتشار والا ملک بنا کے پیش کریں. ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتلائیں کہ پاکستان ایک آئینی جمہوری ملک ہے جہاں امن اور استحکام ہے، جہاں کے لوگوں کے رویے ذمہ دار ہیں، اور ہم ایک ذمہ دار قوم ہونے کی حیثیت سے اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے دنیا کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے. سر رانا ثناءاللہ کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کلمات کا لحاظ. سر ایک جاتی عمرہ والا بھی ایڈ کر دیں کہ جاتی عمرہ کے وہ دیکھیے یہ جیسے میں نے کہا کہ اس حکومت کا تو اتنا ہی ویژن ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بناؤ، جہاں ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمارے گرد و پیش میں جو خطرات ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو تو رات کو سونا نہیں چاہیے انہیں. افغانستان سے امریکہ نکلنے جا رہا ہے، اس کے بعد اس خطے میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں ان کے بڑے خوفناک اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. ان سب چیلنجز کا مقابلہ ایک متحد قوم کر سکتی ہے، لیکن یہ حکومت آخری ذریعہ ہوگی کسی قسم کا اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کی سوچ تو اس بحران کے اندر بھی یہ ہے کہ مخالفوں کے چادر اور چار دیواری پہ حملہ کرو، ان کے گھروں کو مسمار کرو، ذاتیات پر یہ لوگوں کے خلاف ان کے اہل خانہ کو تنگ کر رہے ہیں. جھوٹے مقدمے جب نہیں ملتا کسی کے خلاف تو اس کے خاندان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس رویے سے آپ ملک نہیں چلا سکتے. آپ ایک ضدی حکمران ہیں، آپ ایک نفرت سے چلنے والے شخص ہیں، آپ ایک انا پرست شخصیت ہے. ان رویوں سے حکمرانی نہیں ہوتی. آپ ڈٹے رہیں، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، اور آپ کی انا اور آپ کے نفرت اور آپ کے حسد اور آپ کی ناکامی کی آگ ہی بہت جلد آپ کو بھسم کرنے والی ہے. تھینک یو سر.